وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جان لو کہ جو چیز تمہیں غنیمت کے طور پر ملے تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس پر یقین رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن بدر میں اپنے بندے پر نازل کی، جس دن دونوں فوجوں میں مدبھیڑ ہو گئی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ جب تم مدینے سے وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے سرے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کا وعدہ بھی کرتے تو وعدے پر ایک ساتھ نہ پہنچتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کرنا منظور تھا جو مقدر ہو چکا تھا، تاکہ جسے مرنا ہے وہ حجت قائم ہو کر مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی حجت تمام ہو کر زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ جب اللہ آپ کو خواب میں ان کافروں کو کم کر کے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ ان کو زیادہ کر کے دکھاتا تو تم بزدلی کرتے اور اس کام میں جھگڑا ڈالتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو اللہ نے تمہاری نظروں میں ان کو کم کر کے دکھایا اور ان کی نظروں میں تمہیں کم کر کے دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جس کا کرنا اس کو منظور تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی لشکر سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تنازع نہ کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے اور کہا
کہ آج تم پر کوئی شخص غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ اس وقت منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور کاش آپ اس وقت کافروں کو دیکھیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ ان کرتوتوں کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر ذرا ظلم نہیں کرتا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسی حالت آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا سخت سزا دینے والا ہے۔ ذلك بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغیروا ما بأنفسهم وأن اللہ سمیع علیم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ اس نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی ہو جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت نہیں بدلتے، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ جیسی حالت آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ بے شک زمین پر چلنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ بدتر ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا يتقون۔ جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا پھر ہر بار وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پھر اگر کبھی آپ ان کو لڑائی میں پالیں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ ان کو عبرت ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیجئے تاکہ وہ اور آپ برابر ہو جائیں، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلے، وہ ہرگز عاجز نہ کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ تم اپنی استطاعت کے مطابق ان کے لیے قوت اور پلے ہوئے گھوڑے مہیا کرو تاکہ تم اس سے اللہ اور اپنے دشمنوں پر دھاک بٹھا دو،
اور ان کے سوا ان لوگوں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ کافر صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہ خوب سنتا جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ آپ سے فریب کریں گے تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد اور مومنوں سے قوت دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اسی نے تو ان مومنوں کے دل میں الفت ڈالی، اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو زمین میں ہے تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی کیونکہ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو مومن آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ کافی ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ اے نبی مومنوں کو جہاد پر رغبت دلائیے، اگر تم میں 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ ناسمجھ قوم ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔ اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں ضعف ہے، سو اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ نبی کے لائق نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ وہ نبی زمین پر اچھی طرح خون ریزی نہ کر لیں۔ تم تو دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے بدر کے قیدیوں سے لے لیا ہے اس پر تمہیں بڑی سزا ملتی، سو جو کچھ مال غنیمت تمہیں ملا ہے اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں نیکی معلوم ہوگی تو وہ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں گے
تو اس سے پہلے یہ خود اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، سو اس نے ان کو گرفتار کرا دیا، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، اور وہ انصار جنہوں نے مہاجروں کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دینی کام میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ ان میں اور تم میں عہد ہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ انصار جنہوں نے رہنے کی جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، سو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور جو لوگ رشتہ دار ہیں وہ اللہ کے حکم کی روح سے آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے برات ہے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا، پس تم اس سرزمین میں 4 مہینے تک چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں مشرکوں سے دستبردار ہوتے ہیں، سو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے اسلام سے منہ موڑا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور کافروں کو آپ ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ البتہ جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی، اور نہ انہوں نے تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان کے معاہدوں کو ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ متقیوں کو
پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب پناہ کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو اور ان کو پکڑ لو اور گھیر لو، ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت مغفرت والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر آپ اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجئے، یہ اس لیے ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکوں کا عہد کیوں کر رہے گا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد کیا تھا، پھر جب تک یہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ قائم رہو، بلا شبہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ ان سے عہد کس طرح پورا کیا جائے جبکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا لیں تو وہ نہ تو تمہاری قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ عہد کا، یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کر دیتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیا، پس وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بے شک ان کا یہ عمل بہت ہی برا ہے۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون۔ یہ لوگ کسی مسلمان کے حق میں نہ تو قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ بھی تمہارے دینی بھائی ہو جائیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر تان کریں تو تم لوگ کفر کے سرداروں سے اس خیال سے قتال کرو کہ شاید باز آ جائیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين۔ کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جس نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے خود ہی تم سے پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ ہی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين۔ تم ان سے قتال کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور وہ ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور اللہ جس کو چاہے گا توبہ نصیب کرے گا،
اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کا اقرار کر رہے ہوں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو، پس توقع ہے کہ ایسے لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے لیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ لوگ برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضامندی کی بشارت دیتا ہے اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان کو دوست رکھے سو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ فاسق قوم کو
ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ بلا شبہ اللہ جنگ کے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی جب تم اپنی کثرت پر خوش تھے، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور اپنی فراخی کے باوجود تم پر زمین تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ ناپاک ہیں، سو اس سال کے بعد یہ لوگ مسجد حرام کے نزدیک نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اہل کتاب میں سے ان سے قتال کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینا منظور کر لیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے گزر چکے، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور پادریوں اور مریم کے بیٹے مسیح کو خدا ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ ان کو ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ان سے پاک ہے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے بغیر نہیں رہے گا، خواہ کافر کتنے ہی ناخوش ہوں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے اموال ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس مال کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کی گردنوں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک مہینوں کا شمار اسی روز سے جس روز اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے احترام کے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، پس تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو اور تم سب مل کر مشرکوں سے قتال کرو جیسا کہ وہ سب مل کر تم سے قتال کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادة فی الكفر يضل به الذین کفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ بے شک نسائی مہینے کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافہ ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، کسی سال تو وہ اسے حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام رکھتے ہیں تاکہ وہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جن کو اللہ نے محترم کیا ہے، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، ان کی نظر میں ان کے برے اعمال اچھے کر دیے گئے اور کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے؟ سو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے بہت ہی قلیل ہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم رسول اللہ کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو مکے سے نکالا تھا، جب وہ 2 میں سے ایک تھے اور وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا،
اور اللہ نے کافروں کی بات نیچی کر دی، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ نکل پڑو ہلکے اور بوجھل، اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اگر مال کا حصول نزدیک معلوم ہوتا اور سفر بھی ہلکا پھلکا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت دور دراز معلوم ہونے لگی، اور بہت جلد وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو کیوں رخصت دے دی یہاں تک کہ سچ بولنے والے آپ پر ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللہ علیم بالمتقین۔ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے رخصت نہیں مانیں گے، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ بے شک وہ لوگ آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر وہ لوگ نکلنا چاہتے تو اس کے لیے کچھ سامان بھی تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا جانا پسند نہیں کیا، اس لیے ان کو باز رکھا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکل بھی پڑتے تو تمہارے لیے فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں سرگرم رہتے، اور تم میں بعض لوگ ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ وہ تو پہلے بھی فتنہ پردازی کی فکر میں لگے رہے اور آپ کے کام الٹتے رہے یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا اور وہ ناخوش ہی رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دو اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالو، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ فتنے میں تو خود ہی پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک کافروں کو جہنم نے گھیر رکھا ہے۔ ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو رنجیدہ کر دیتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام ٹھیک کر رکھا تھا، اور وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا کارساز ہے،
اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک ہی بھلائی کی امید لگائے رہتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے، تو تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ خواہ تم خوشی سے مال خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بلا شبہ تم نافرمان قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور ان کا خرچ کیا ہوا مال قبول نہ ہونے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو کاہلی سے، اور وہ کچھ خرچ کرتے بھی ہیں تو ناگواری سے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ پس ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کو تو صرف یہ منظور ہے کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب میں مبتلا رکھے اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ بزدل قوم ہے۔ لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون۔ اگر ان لوگوں کو کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا گھس بیٹھنے کی ذرا جگہ مل جائے تو وہ اسی طرح رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ نکلیں۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں، پھر اگر ان کو بھی اس میں سے حصہ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ اور ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ اسی پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں اور دے گا، ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ بے شک زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور زکوٰۃ وصول کرنے والے کارکنوں اور جن کی دل جوئی منظور ہے، اور غلاموں کو آزاد کرانے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے اور اللہ کے راستے اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ دھیان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہو، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات مانتا ہے، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے حق میں رحمت ہے،
اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں اگر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون۔ منافق اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دل کی بات ظاہر کر دے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم استہزاء کرتے رہو، اللہ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم تو بحث اور دل لگی کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔ اب عذر مت کرو، بے شک تم تو ایمان لانے کے بعد کفر کرنے لگے، اگر ہم تم میں سے بعض کو معاف بھی کر دیں تو بعض کو اس لیے عذاب دیں گے کہ وہ تو تھے ہی مجرم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہیں، بری باتوں کا حکم کرتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، وہ اللہ کو بھول بیٹھے سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بلا شبہ منافق بڑے ہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے یہی کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم كانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو چکے، وہ تم سے زیادہ قوت اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، وہ اپنے حصے سے خوب فائدہ اٹھا گئے، سو تم نے بھی اپنے حصے سے خوب فائدہ حاصل کر لیا، جیسا کہ تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا، اور تم بھی برائی میں ایسے ہی پڑے جیسے وہ لوگ پڑے تھے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ملیا میٹ ہو گئے، اور یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ کیا ان لوگوں کو ان کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد اور سمود اور ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی بستیوں والے؟ ان کے رسول ان کے پاس معجزے لے کر آئے، سو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ ضرور رحمت کرے گا، بلا شبہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس مکانوں کا وعدہ ہمیشہ کے باغوں میں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے وہ باتیں نہیں کی، حالانکہ وہ کفر کا کلمہ کہہ چکے ہیں، اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جس کو وہ نہ پا سکے، اور انہوں نے یہ اسی کا بدلہ نکالا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر روگردانی کریں گے تو اللہ ان کو دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اگر اللہ اپنے فضل سے کچھ ہمیں دے تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور نیک ہو کر رہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا، اور وہ تو تھے ہی روگردانی کے عادی۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو اس وعدہ خلافی کی صدا میں اور ان کے جھوٹ بولنے کی بنا پر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا جو اللہ کے پاس جانے کے دن تک رہے گا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کا بھید اور خفیہ مشورہ جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا غیب دان ہے۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ خیرات کرنے والے مومنوں پر طعن کرتے ہیں اور ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جن کو محنت اور مزدوری کے سوا کچھ میسر نہیں، تو اللہ ان پر ہنسے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کریں گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا،
یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ ایسی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ رسول اللہ کے تبوک جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنا ان کو ناگوار ہوا، اور کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو۔ آپ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ تو سخت گرم ہے، کاش وہ سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سو وہ تھوڑا سا ہنس لیں اور ان کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے بہت رونا ہے، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اگر اللہ آپ کو ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف پھر لے جائے اور یہ لوگ چلنے کی اجازت مانگیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ چلو گے اور نہ میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے تو پہلے بھی بیٹھے رہنے ہی کو پسند کیا تھا، سو اب بھی تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی ان کی نماز نہ پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ نافرمانی کرتے کرتے مر گئے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کا دم بھی کفر کی حالت میں نکلے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان میں سے قدرت والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم بھی یہاں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، سو وہ سمجھتے ہی نہیں۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور صحرا نشینوں میں سے کچھ بہانہ لے کر آئے تاکہ ان کو بھی اجازت مل جائے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، وہ تو بالکل ہی بیٹھے رہے، سو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ ضعیفوں اور مریضوں پر کوئی الزام نہیں اور نہ ان پر جن کو سفر خرچ میسر نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہوں،
ان نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، اور نہ ان پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس سواری لینے کے لیے آئے تھے اور آپ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس تمہیں سوار کرانے کے لیے کچھ نہیں، تو وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ ان کو سفر خرچ میسر نہیں۔ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، وہ لوگ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، سو وہ جانتے ہی نہیں۔